واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 409 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، اقرا شہر کے مجاہدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب قاصد روانہ کیا اور خط میں یہ لکھا کہ صلیبیوں کی منجنیقوں کی مسلسل سنگ باری سے دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی ہے، بالائی حصہ ختم ہو چکا ہے، برج گر پڑے ہیں، دشمن نے باہر خندق کو کئی جگہوں سے اپنے سپاہیوں کی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں اور مٹی سے بھر لی ہے، جہاں سے وہ دیوار کے قریب آ کر دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جب ڈھولوں کی آوازیں سنیں، عقب سے صلیبیوں پر بہت ہی سخت حملہ کریں۔ ہم ڈھول اس وقت بجایا کریں گے جب صلیبی دیوار پر حملہ کیا کریں گے۔ آپ ایسے جان باز تیار کریں جو سمندر کی طرف سے ہم تک اسلحہ پہنچائیں۔ معزز ناظرین، سلطان ایوبی کمزوری اور بخار کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پیغام کا جواب لکھوایا جس میں اس نے اقرا والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بھی لکھا کہ جان باز پہلے ہی شہر تک اسلحہ پہنچانے کے لیے جا چکے ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اسلام پر بڑا ہی سخت وقت آن پڑا ہے۔ یہ میری ہی کوشش تھی کہ صلیبی بیت المقدس کی طرف بڑھنے کی بجائے اقرا کا محاصرہ کریں تاکہ میں انہیں یہیں الجھا کر ان کی جنگی طاقت کمزور کر دوں۔ تم لوگ اقرا کے دفاع کے لیے نہیں، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہو۔ یہ پیغام کبوتر کے ذریعے بھجوا کر سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ میرے پاس ہر ایک کماندار اور ہر ایک سپاہی کے پاس جانے کا وقت نہیں رہا۔ میرے جسم میں جو طاقت رہ گئی ہے اسے میں جہاد میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے کماندار اور سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مذہب کے لیے لڑو۔ اب یہ نہ سوچو کہ تم اپنے سلطان کے حکم سے لڑ رہے ہو، یہ بھی نہ سوچو کہ تمہیں اب زندہ رہنا ہے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی ایسا جذباتی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی جذباتی حالت بالکل اس ماں سے ملتی جلتی تھی جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ وہ سوتا نہیں تھا، آرام نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ سلطان، اپنی صحت کا خیال رکھو، آپ اپنے اعصاب کو تباہ کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرو، فتح و شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سلطان کے آنسو نکل آئے۔ اس نے جذباتیت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہاؤالدین شداد، میں صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا، اگرچہ میرے پورے جسم کی کھال اتار لی جائے۔ میں نے مجاہدین اسلام کے پاکیزہ خون اور اپنے خون سے بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ میں اس مقدس جگہ کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا جہاں سے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حضور گئے تھے۔ اس جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا۔ وہ گرج کر بولا، نہیں بہاؤالدین، نہیں، میں مر کر بھی صلیبیوں کو بیت المقدس نہیں دوں گا۔ ناظرین، قاضی بہاؤالدین شداد آگے چل کر لکھتا ہے کہ ایک رات وہ اس قدر بے چین تھا کہ میں بہت دیر اس کے ساتھ رہا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے قرآن کی 2-3 آیتیں بتائیں اور کہا کہ یہ پڑھتے رہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ وہ آیتیں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سوتے میں بڑبڑایا، یعقوب کی کوئی خبر نہیں آئی، وہ شہر میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، پھر وہ سو گیا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نیند میں بھی بے چین تھا۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے خیمے سے اقرا کی دیوار نظر آتی تھی۔ اس کے باہر صلیبی لشکر یوں دکھائی دیتا تھا جیسے چیونٹیاں کسی چیز پر اکٹھی ہو گئی ہوں۔ رات کو اقرا کی دیواروں پر مشعلیں چلتی پھرتی رہتی تھیں اور رات کے اندھیرے میں آگ کے گولے دیوار کے اوپر سے اندر جاتے نظر آتے تھے، دیوار سے بھی ایسے گولے باہر آتے تھے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار راتوں کو دشمن پر شب خون مارتے رہتے تھے۔ معزز ناظرین، نیند میں سلطان ایوبی جس یعقوب کا نام لے رہا تھا وہ اس کی بحریہ کا ایک بڑا ہی دلیر کپتان
کپتان تھا۔ اقرا شہر کے اندر رسد اور اسلحہ پہنچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے کہ شہر کے ایک طرف سمندر تھا اور ادھر صلیبیوں کے بحری جہاز بکھرے ہوئے تھے۔ شہر والوں کو سامان پہنچانا بڑا ہی ضروری۔ سلطان ایوبی نے اپنے اس بحری بیڑے سے اس مہم کے لیے رضاکار مانگے تھے۔ یعقوب نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگاروں قاضی بہاؤالدین شداد اور دو اور مورخوں نے یعقوب کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ اس نے بحریہ اور فوج کے سپاہی منتخب کیے۔ ان کی تعداد 650 تھی۔ انہیں یعقوب اپنے جہاز میں لے گیا اور بیروت چلا گیا۔ وہاں سے اس نے جہاز کو، جو بڑا جنگی جہاز تھا، رسد اور اسلحہ سے بھر لیا۔ یہ اتنا زیادہ سامان تھا جو اقرا والوں کو بڑے لمبے عرصے تک لڑنے کے قابل بنا سکتا تھا۔ ناظرین، یعقوب نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جانیں قربان کر دینی ہے، یہ سامان اقرا تک پہنچانا ہے۔ جہاز جب اقرا سے کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ صلیبیوں کے 40 جہازوں نے اسے گھیر لیا۔ ناظرین، یعقوب کے جان بازوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ جہاز چلتا رہا اور یعقوب اسے اقرا کے ساحل کی طرف لے جاتا رہا۔ جان بازوں نے دشمن کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایک فرانسیسی مورخ ڈی ونسوف نے لکھا ہے کہ وہ جنات اور بدروحوں کی طرح لڑے لیکن دشمن کے گھیرے سے نکل نہ سکے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان سپاہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ناظرین، یعقوب نے جب دیکھا کہ جہاز بادبان برباد ہو جانے سے کھلے سمندر کی طرف بہہ گیا ہے اور اب دشمن جہاز پر قبضہ کر لے گا تو اس نے اپنے جان بازوں سے چلا کر کہا، خدا کی قسم، ہم وقار سے مریں گے۔ دشمن کو نہ یہ جہاز ملے گا نہ اس میں سے کوئی چیز اس کے ہاتھ آئے گی۔ جہاز میں سوراخ کر دو، سمندر کو جہاز کے اندر آنے دو۔ عینی شاہدین کا بیان ہے کہ جو جان باز زندہ رہ گئے تھے انہوں نے عرشے کے نیچے جا کر جہاز کو توڑنا شروع کر دیا۔ تختے ٹوٹے تو سمندر کا پانی جہاز میں داخل ہونے لگا۔ کسی بھی جان باز نے جہاز سے کود کود کر جان بچانے کی کوشش نہ کی۔ سب جہاز کے ساتھ سمندر کی تہہ میں چلے گئے۔ ناظرین، اس واقعے کی تاریخ 8 جون 1191 سن عیسوی لکھی گئی ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے بلند آواز سے حکم دیا، دف بجاؤ۔ دف بج اٹھے۔ یہ حملے کا سگنل تھا۔ ذرا سی دیر میں اس کے دستے حملے کے لیے تیاری کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا، آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے۔ آج یا تو صلاح الدین نہیں یا پھر یہ صلیبی نہیں۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے تمام دستے سوار اور پیادے اس کے پیچھے گئے۔ ناظرین، یہ بظاہر اندھا دھند حملہ تھا لیکن سلطان ایوبی نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں قہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دستے کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے۔ صلیبی فوج کے مورچے بھی تھے، انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہا تھا، اس لیے اس کے مملوک بجلیوں کی طرح صلیبیوں پر ٹوٹے، مگر صلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے۔ یہ مارکا اس وقت ختم ہوا جب شام تاریک ہو گئی۔ صلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا تھا مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کے لیے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا۔ ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اقرا 2 سال محاصرے میں رہا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے عقب سے ایسے کئی حملے کرائے۔ ہر حملے میں جان بازوں نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کیں جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے بھی کمک ملی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے اسے اپنی فوجیں اور سامان بھیجا۔ ناظرین، اگر ہر حملے کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو سینکڑوں صفحے درکار ہوں گے۔ یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا۔ ان حملوں سے اقرا کا محاصرہ تو نہ توڑا جا سکا لیکن صلیبیوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ صلیبیوں کا
چونکہ لشکر زیادہ تھا اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر صلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے قہر کا اثر خود رچرڈ کے دل پر پڑ رہا تھا۔ ناظرین، اس دوران رچرڈ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہتا تھا۔ اس کا ایلچی العادل کے پاس آیا کرتا اور العادل صلح کا پیغام سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس، جسے وہ یروشلم کہتے تھے، انہیں دے دیا جائے، صلیب الصلبوت انہیں واپس دے دی جائے، اور صلیبی جن علاقوں پر حطین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے صلیبیوں کو واپس دے دیے جائیں۔ سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتا تھا، تاہم اس نے العادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ رچرڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھے۔ تقریباً تمام مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ اور العادل دوست بن گئے تھے، اور العادل جب رچرڈ کے پاس جاتا یا رچرڈ اسے ملنے آتا تو رچرڈ کی بہن جوانا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس دوستی کے باوجود العادل رچرڈ کی شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان ملاقاتوں کے ساتھ اقرا کی جنگ جاری تھی، خون ریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اقرا والوں کی حالت بہت ہی بری ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرہ کرنے والوں میں دوسرے صلیبی بادشاہ بھی تھے، جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے، جوانا نے اپنے بھائی رچرڈ سے کہا، لیکن میں نے اس میں وہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کی بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی ماہر چلاتی رہتی ہیں۔ رچرڈ نے کہا، یہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ العادل کردار کا پکا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے اور اپنے بھائی سے کہے کہ ساحلی علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو، میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ان کے میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں۔ شکار جال میں آ گیا ہے، اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو۔ مجھے یاد آیا، جوانا نے کہا، میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہی، رات یہی تھی، صبح سے غائب ہیں، میرا خیال ہے وہ اب غائب ہی رہیں گی۔ رچرڈ نے کہا، وہ مسلمان تھی، وہ سسلی کی مسلمان تھی۔ جوانا نے کہا، اور وہ اس وقت سے میرے ساتھ تھی جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی۔ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے، رچرڈ نے کہا، اسی لیے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، انگلستان کا شہنشاہ رچرڈ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ان کی چھان بین کر کے انہیں سلطان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھی۔ جب جوانا بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کو جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوانا کی خاص خادمائیں بنا دیا گیا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوانا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا، وہ جوانا کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھی، ذہنی طور پر بھی بہت ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوانا
شہنشاہ انگلستان رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوانا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ ناظرین، یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ آئی تھیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و اکرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن اسے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سگا بھائی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ اسے اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الافضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھا۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتا تھا۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا، تاہم اس نے العادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا۔ مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاعیں ملتی تھیں کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو اس کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتا تھا۔ ناظرین، اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگ باری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا، اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہیں۔ ناظرین، سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اس نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خون ریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پڑپڑانے لگے، زمین و آسمان بھی ہلنے لگے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 410 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔